میرے دادا حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے میرے باپ پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ دفن نہ کرنا، میں اس قابل نہیں ہوں۔ مجھے سڑک ہے نا ہماری گولڈے کی جو اوپر سے اسٹیشن کی طرف سے آتی ہے، ٹریفک تو نیچے اترتی ہے نا، اس کے ساتھ آپ نے ایک جگہ چھوڑی تھی، کہتے تھے مجھے یہاں دفن کرنا کہ حضرت پیرانے پیر کے درگاہ میں آنے والے مسافروں کی جو جوتوں کی دھول ہے وہ میری قبر پر پڑے۔ یہ میں نے ان کے لفظ خود سنے۔ میرے والد کو وہ وصیت فرما رہے تھے کہ غوث پاک کے جو مہمان ہیں ان کے جو جوتیاں ہیں، ان کی جو دھول ہے وہ اڑ کر میری قبر پر پہنچے تو میرے دل کو سکون ملے گا۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ وہاں مجھے دفن کیا جائے۔ تو کیا ہے کہ وہ یہی مطلب ہے کہ ہم روندے جائیں، ہماری قبروں پر لوگوں اہل نسبت کی خاک پڑے، تو یہ ہمارے لیے فخر ہے۔ کیوں کہ ہم اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا کام کرتے ہیں، اور رابطے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ اگر تار ہے تو وہ زمین پر گری ہوئی ہے، تو اگر اولیاء اللہ ہیں، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کو حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت امیر خسرو کو دونوں کو بلایا، فرمایا کہ امیر خسرو کے ساتھ بڑی محبت تھی حضرت نظام الدین کی۔ فرمانے لگے کہ اب دل آپ کا یہ چاہتا تھا کہ میں خسرو کو خلافت دوں۔ بڑی ذرا بات آ گئی ہے مجھے ذہن میں، میری باتیں فی البدی ہوتی ہیں۔ تو حضرت کا دل تھا کہ میں خسرو کو عطا فرماؤں کچھ۔ اب یہ آپ کے دل میں تھی بات، لیکن حضرت نصیر الدین چونکہ بہت بڑے علامہ تھے اور متقی تھے اور شیخ وقت تھے، زہد و اتقاء، ورع اور تزکیہ نفس میں کمال درجہ حاصل تھا ان کو۔ اب ان کو بھی ویسے چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ فرمایا تم جاؤ دونوں جمنا کی طرف۔ اب وہ نکلے، گئے تو وہاں دلی میں ہے نا وہ نہر گنگا ہے نا، گنگا کی طرف گئے۔ اب دونوں کو نہیں پتا کہ شیخ نے ہمیں بھیجا کیوں ہے۔ دونوں چل پڑے، حکم ہے، پیر کا حکم ہے، جاؤ گھوم آؤ۔ دونوں گئے تو راستے میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، برے حال، بانکے دہاڑے، رال اس کے منہ سے ٹپک رہی تھی، اور ایک ڈولچا سا اس نے رکھا ہوا تھا، اس میں سالن ڈالا ہوا اور اس میں بے ڈھبے ہاتھ مار رہا تھا اور کھا رہا تھا۔ اب وہ نوالا ڈالے نا، تو حضرت امیر خسرو بڑے نفیس ترکی مزاج کے تھے اور بہت عالی ذہن اور قابل اور جینیس آدمی تھا، تو اس نے دعوت دے دی کہ آئیے کھانا کھائیے۔ اس فقیر نے دعوت دے دی، تو اب دونوں نے جب دیکھا تو امیر خسرو نے انہیں گھن سی آئی اور کہنے لگے کہ نہیں میں تو نہیں کھاتا، گندا آدمی ہے، اب اس کے پاس کیسے بیٹھیں۔ اب وہ ظالم یہ نہیں ہے کہ وہ دعوت دے دے، وہ کہہ رہا تھا کہ آئیے، اس ڈولچے میں نوالا اس نے ڈالا اور اپنے ہاتھ سے جو گندا اس کا ہاتھ تھا، جس طرح وہ کھا رہا تھا، اس نے کہا میں آپ کے منہ میں ڈالوں گا۔ اب وہ کون کھائے جناب؟ امیر خسرو تو بدک کر ایک طرف ہو گئے، حضرت نصیر الدین زمین پر بیٹھ گئے اور اس کے سامنے بیٹھ کر فرمایا لائیے آپ جو کچھ عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ اس نے ایک نوالا دیا اور ان کے لبوں کے قریب لے گیا، اور حضرت نے وہ لقمہ جس طرح سے لے لیا اور کھا کر کہا اچھا اجازت ہے، میں اب جا سکتا ہوں۔ اس نے کہا جاؤ، اللہ بھلا کرے، اللہ دین اور دنیا آباد کرے، جاؤ، دعا دے دی۔ حضرت میر خسرو کہنے لگے کہ نصیر الدین یہ کیا تم نے کیا، غضب ڈھایا، یار یہ کوئی آدمی تھا، نفیس طبع آدمی ہو، کپڑے دیکھو، مقام دیکھو، تمہارا علم، دلی والے تمہارے قدم چومتے ہیں، ساری دلی تمہارے پاؤں میں پڑی ہوتی ہے، یہ کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی مخلوق تھی، غریب آدمی تھا، اس نے محبت سے مجھے بلایا، تو اب یہ رسول اللہ کے اخلاق کے خلاف ہے کہ میں انکار کروں۔
کیونکہ یہ حضور کا اخلاق ہے، اور پھر سیدنا امام حسن کا بھی ایک واقعہ ہے اسی قسم کا. تو خیر جب واپس آئے، اب حضرت نظام السلطان المشائخ انتظار فرما رہے تھے. فرمایا دیکھ کر اب بات نہیں کی، پوچھی نہیں بات. سارے تسی پنجابی بھی بیٹھے ہو، تسی آکسو اردو میں بولنا پیا، انہاں آپ پات پٹی اردو والی ہے جی. پنجابی ٹھیک ہے، چلو جس طرح بھی ہے. اچھا رلا ملا. مڑ کے آئے تو فرمایا وہ اچھا گل کوئی نہ پوچھی. حضرت سلطان المشائخ گل نہ پوچھی. فرماؤ لگے حضرت نصیر الدین دار تک کے امیر خسرو دار فرماؤ لگے خسرو آپ ترک فرمانے ترک. میرا دل تو یہ ہے کہ میں جو کچھ میرے کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو پہنچے اج تک مشائخ چشت کو جو ماں فیض ملے ہے اور بابا صاحب کو او میں تداں دیواں، اور اس نا نویکلا وارث میں تداں بناواں. مگر او جڑا گراہ نہیں پائے ہی نا. تے اللہ نے یہ مرضی ہے کہ اس چیز نہ وارث اور اس خلافت نہ وارث نصیر الدین چراغ دل بھی ہے. اللہ نہ یہ فیصلہ ہے تے میرا دل ہے کہ میں تداں دیواں، پر وہ جڑا گراہ نہیں مارے ہی نا اس کو. ماں حکم ہے کہ تو انہاں پیج انہاں نہ ٹیسٹ کر. اس منزل او بندہ نیابت اور خلافت نے منصب تے فائز ہونا ہے جڑے اے جیا گندیاں مندیاں نال بھی تعلق رکھن، اے جے گندیاں مندیاں نال بھی تعلق رکھن تے اعلی کرسیاں تے اعلی مقامات والے نال بھی بیٹھن، تے جڑے تھلے درجن تھرڈ کلاس نے لوگ اگر انہاں نال بھی بہنے نہ موقع آ ونجے تے بڑے فخر نال پہ ہونا. فرمایا کہ اے کام نصیر الدین کر چھوڑیا، اس واسطے اللہ نے طرفوں اے سب چیز نہ وارث ہے. سمجھ آئی؟ اس نی وجہ کے وے، اس نی وجہ کے وے کہ سلسلہ چشتیہ اے میں ایویں کچی پکیاں روٹیاں نہیں گلا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ غالب تک مصرع آخیا ہے نا، مگر میں اساں دورا کے دوئے انداز نہ لانا. غالب نے مصرع ہے کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا، یہ غالب نہ مصرع ہے. تے میں جڑی گل کرنا اس نے پیچھے کوئی دلیل ہونی، ایویں نہیں ہونی. تے اگر کوئی میں ہنج واقعہ بیان کرساں تے کوئی میرے کو دلیل پوچھسی تے انشاءاللہ چواں گوشیاں وچوں کوئی نہ کوئی دلیل میں تساں کڈ کے دے ساں. ایسی گل کوئی نہیں. اے جڑی میں گل کیتی ہے کہ تمام سلاسل فقر موجود ہیں اس وقت. سلسلہ چشتیہ نظامیہ نہ مقام زیادہ کیوں ہے، رواج کیوں ہے، اساں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب بیان فرمانے ہے. ایک ضمناً گل آ گئی میں تساں دس چھوڑا، ایویں چشتی سارے لکھنے رہنے لیکن چشتی نہ چشتی ہونا بڑی گل ہے. سمجھ آئی نا؟ اور چشتی نہ مقام سمجھنا بڑا مشکل ہے. لفظ اصل ہے چشت، چشت لفظ نہیں چشت لفظ ہے. اے گرام ہے، گرام. اے ہرات افغانستان گرام ہے، اس نا نام ہے. اس گران نے جڑے پیر ہے حضرت مودود چشتی رحمت اللہ علیہ، یہ مولانا ابو الاعلی مودودی صاحب علیہ رحمت نے جڑے بزرگ ہے وہ آپ انہوں نے اولاد چو ابو الاعلی مودودی صاحب. یہ وکری گل کہ وہ اپنے بزرگانہ طریقہ چھوڑ گئے، لیکن یہ وے کہ انہوں نال گو وہاں نہیں پہ وہاں سے نکالے ہوئے تو ہیں، گو وہاں نہیں پہ وہاں سے نکالے ہوئے تو ہیں، کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی. بہرحال تعلق اس نے نسبت نہ ہے اس خاندان نے، تے اس خاندان نے اس نسبت ناسی ہون بھی انہوں نے احترام کرنے ہیں، کیونکہ حضرت مودود چشتی ایک بہت بڑے ولی ہے. اور صرف ایسا نہیں ہے، حضور نے بڑی توجہ ہی نہ دا.
مدینے شریف اتنے ہرا تے نماز پڑھنے تے شامی کھلتے حضور فرمایا اوے مودود تو مدینے کیوں نہیں آنا؟ مدینے نہیں آئے یار بڑا عرصہ ہو گیا. انہاں کہ یا رسول اللہ بڑا غریب آدمی ہے من کو اتنے پیسے بھی نہیں کس طرح میں حاضر ہوں؟ فرمایا آنکھ نوٹیا کر. چنانچہ اے مستند تاریخ ہے کوئی دوے فرقے نہ آدمی بیٹھا ہوئے تے اساں اگر کوئی سوال ہوئے تو میں اساں جواب دے ساں گوڑ لے آوے. اس واسطے ایک منٹ اس واسطے کہ ہر قسم نہ ذہن ہونا ہے نا یہ سب نے جناب اپنے صوفیاں بزرگاں میں چاہی رکھنے چاہنا نہیں آ اللہ انہاں چاہیا ہے ایک انہاں اللہ تعالی مقام دیتا ہے. اس اے وکری گل ہے کہ اسی اساں استعمال مقام غلط کر رہے ہیں. انہاں لوگاں ایک بار اللہ تعالی مقام دیتا ہے اس وچ فرمانے کہ اکھیاں نوٹیاں غریب آدمی آئیاں تے اکھیاں نوٹیاں تے اکھ کھولنا ہے تے میں محرم شریف وچ ہونا ہے نماز پڑھ کے تے مڑ کے آنے اے او مودود چشتی. سمجھ آئی؟ اے او خاص لوگ او چش شریف اتھے نے اے پیر چشتی حضرت حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے جڑے شیخ ہے اے ہن بخارا وچ شہر زندن جڑا ہے اس محلے نے رہنے والے حاجی شریف حاجی نہ لقب ہے اللہ محمد چار یار حاجی کتب فرید اے حاجی جڑا لقب بولیا ورنہ اے حاجی تو مراد شریف زندنی رحمت اللہ علیہ. تے انہاں فرمایا کہ اے او چشتی پیرن حضرت پیر میل علی شاہ صاحب فرمانے کہ قیامت تک جڑا کثیر الاشاعت سلسلہ ہے او چشتیہ نظامیہ ہے. اے پیر میل علی شاہ صاحب نہ ملفوظ ہے اس دی وجہ کہ فرمایا کہ ہر سلسلے نے ایک قید ہے سوروردی ہوئے نقش بندی ہوئے قادری ہوئے جتنے اور دوسرے فرقے سلسلے انہاں نیاں شرطاً ایک حد تک تسی پہنچ کے اگر ذرا گناہ کرسو یا خامی ہوگی تے ساری اتے پانی پچھلے 30 سالاں تے پانی پھر گیا مڑ کے الف بے تو پھر شروع کرو. خاص طور تے حضرت پیران پیر نہ طریقہ سلسلہ قادریہ غوث پاک نہ طریقہ جڑا ہے یہ بہت سخت سلسلہ ہے. اس وچ ذرا لغزش ہو گئی تے غوث پاک خود کے سٹ چھوڑنے بندے جس نے اپنے جسم تے مکھی کدے نہیں بیٹھی او کوئی گناہ نہیں اثر کوئی جسم تے دیکھنا گوارا کر سکنا. فرمانے کہ جا الف بے تو پھر مڑ کے آ 30 سال ضائع کر چھڑی نے کے کیتے ہی. اس واسطے اکابر جڑے بڑے کٹ جڑے اس مقام نے اور اس تقوی نے لوگ ہونے او لوگ سلسلہ قادریہ عالیہ وچ بیعت ہونے توڑ کے بندہ قادری سلسلے چ نہیں ہونا ہے کیوں کہ 30 سال نہیں کیتی کرائی 1 منٹ ختم ایک گناہ ہویا تو گیا ختم. لیکن فرمایا کہ سلسلہ عالیہ نظامیہ چشتیہ اس وچ ایک کھلے کہ اس وچ فاسق فاجر گناہگار بدماش گندے مندے چنگے سارے چشتی پیر جڑے نال اپنی کشتی چ کہن کے لے جا رہے